السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ سب شیخین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کو برا کہنے سے کافر ہو جاتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں بزرگوں پر فضیلت دینے سے کافر نہ ہوگا، ہاں اس پر بدعتی ہونے کا حکم عائد ہوگا۔ مالا بد من باب کلمات الکفر صفحہ 137۔ کوئی آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، اس سے وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے بڑا مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک حضرت علی کا مقام بڑا ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی اس طریقے سے فضیلت دیتا ہے، تو اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوگا لیکن بدعتی ضرور ہو جائے گا، اس لیے کہ سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی حضرت علی کو ان دونوں سے بڑا مانتا ہے، فضیلت والا مانتا ہے ان دونوں سے، تو اس سے آدمی بدعتی ہوگا۔ فی نفسی ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ پر بہت بڑا ہے، لیکن ان سے بڑا ہے ایسا کہنا تو یہ کفر تو نہیں ہوگا لیکن بدعت ضرور ہو جائے گا۔ مسئلہ خدا کے دیدار کو ناممکن جاننا کفر ہے، یعنی دیدار الہی کا منکر کافر ہوا۔ اللہ کے دیدار کو ناممکن سمجھنا کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، گویا کہ اللہ کے دیدار کا انکار کر رہا ہے، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ بہت سے اللہ والے خواب کے اندر اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے بندوں کو، روایات سے ثابت ہے۔ جب ثابت ہے تو اس کا انکار کرنا یہ کفر ہوا۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جسمانیت کا عقیدہ رکھنا اور یوں کہنا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس طرح بندوں کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، بندوں کا جسم ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے بارے میں بھی کہنا کہ اللہ کا بھی جسم ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اس طریقے سے کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اگر کفر کا کلمہ اپنے اختیار سے کہے گا اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کلمہ کفر ہے، تب بھی اکثر علماء کی رائے پر وہ کافر ہوگا، معذور نہ ہوگا، یعنی نہ جاننے کا عذر قبول نہ ہوگا۔ اور اگر کفر کا کلمہ بغیر ارادے کے زبان سے نکل جائے تو کافر نہ ہوگا۔ مالا بد من صفحہ 138۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے صفحہ 79۔ کوئی آدمی کفر کا کلمہ اپنی زبان سے بھول سے نکال دے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بھول ہو گئی، جو بول رہا ہے وہ یقیناً کفر کا کلمہ ہے، لیکن زبان سے بھول سے نکل گیا، اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ دھیان میں رکھنا، کوئی بھی کلمہ کفر کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسا کلمہ کفر اگر زبان سے بھول سے نکل جاوے تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کفر کا کلمہ اپنے اختیار سے زبان سے نکالتا ہے، یعنی بالقصد وہ بولتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کفر کا کلمہ ہے، بولتا ہے اپنے اختیار سے، لیکن اس کو
اس کلمے کا کفر ہونا معلوم نہیں ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں اس سے پہلے آیا تھا کہ بعض علماء نے اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا ہے کہ نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ لیکن بہت سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو کلمہ کفر معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ لہذا جب دونوں طرف رائے ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس کلمے کے بارے میں کفر ہونا معلوم نہ ہو، ایسے کلمے کو اپنی زبان سے اختیاری طور پر نہیں بولنا چاہیے۔ پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں کیا واقعتاً وہ کلمہ کفر ہے یا نہیں۔ اب ایک آدمی نے اپنی زبان سے اپنے اختیار سے کلمہ کفر نکال دیا اور وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، تو بعض علماء کے نزدیک کافر نہیں ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ کافر ہوگا، اس لیے کہ نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، جہالت عذر نہیں ہے، اس کو جاننا چاہیے، کیوں نہیں جان رہا ہے۔ تو بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالے ہی نہیں جس میں اختلاف، جس میں قطعی طور پر کفر کا حکم ہے، ایسے الفاظ تو ہرگز نہ نکالے۔ لیکن جن کلمات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کفر کے ہونے نہ ہونے میں، ایسے کلمات کے بارے میں بھی چاہے علم نہ ہو، ایسے کلمات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالے اچھی نکالے، ایسی بات نہ نکالے جو نقصان دہ ہو، چاہے کسی انسان کو نقصان پہنچائے، چاہے اپنی ذات کو نقصان پہنچا دے، چاہے اپنے ایمان کے اوپر حملہ کر دے، کوئی بھی ایسی بات جو نقصان پہنچائے، ایسی بات ہرگز اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کے برے بول سے اور برے کلمات سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔